ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کھل کر کیوں نہیں بول رہے آپ کے خیال میں، اور کیا باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی دستار بندی ہو چکی ہے کہ آج بھی انہوں نے سب سے آخر میں خطاب کیا؟ جی، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے ہوں بالکل درست فرمایا کہ یہ اب نواز شریف جو ہیں وہ بار بار اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹ بینک کو بتا رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو بتا رہے ہیں، سسٹم کو بتا رہے ہیں، اور ایک طرح سے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد ان کی جانشینی مریم نواز کے پاس جائے گی. کوئی اور آ کے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے، اس کو بار بار وہ ری انڈورس کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم بننے سے دستبرداری؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کا جو یہ کہنا ہے کہ میں یہاں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں شاید بات وہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً بات وہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ وہ یہ ایم این اے بننے آئے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن لڑنے آئے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن وہاں سے لڑ رہے ہیں. جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی آپ اداس ہوئے یا نہیں ہوئے میرے بغیر، لائٹ گفتگو جس طرح کرتے ہیں لوگ اچھا، کہ میں آپ کے بغیر بہت اداس ہوا، آپ اداس ہوئے یا نہیں. اچھا آپ اتنی انگلیاں کھڑا کریں، اگر آپ 30 سے کم کے ہیں تو یہ کریں، 30 سے زیادہ کہیں تو یہ کریں. میں یہاں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، مریم یہاں الیکشن لڑنے نہیں آئی. مطلب یہ کہ وہ اگر پورا مکمل فکرہ ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں. اچھا، وہ دراصل اس طرح کی گفتگو ہے جو اس طرح سے گئی ہے. ہم ذرا تھوڑا سا اس میں کہ ظاہر ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ان کے علاوہ دوسرا پی ایم ایل این کے پاس موجود ہی نہیں ہے. ہاں. اور جب یہ خیال تھا یا تو جب شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے بہت وضاحت سے اس بات کی یعنی باور کرا دے دیا دی ہے ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ وہ انہوں نے جو 1983 سے یعنی بطور ایک ورکر جس طرح وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، انہوں نے خود یہ کہا کہ اب وہ بطور ورکر نواز شریف کے ساتھ کام کریں گے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہے، وہ ایم این اے بن کے اسلام آباد جائیں گے اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ وہ کام کریں گے. یہ بالکل ویسا منظر ہوگا جیسے 1990 سے 1993 تک کا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا میاں نواز شریف کا، اس میں میاں شہباز شریف کا یہی کام تھا. اس کے علاوہ میاں شہباز شریف کا جو ایک اسپیشلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا بنا کے رکھنا، کوارڈینیشن رکھنا، بیچ میں دوسرے لوگ نہ آئیں، غلط فہمی پیدا نہ ہو. میرا خیال ہے کہ وہ اس طرف توجہ رکھیں گے. لیکن وزارت اعلیٰ کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ، اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ وہ جو الیکشن ملتوی ہونے کا جو ایک مستقل ایک پورا گروپ ہے جو ڈھول بجایا جا رہا ہے جیسے کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، وہ کسی حد تک اب خاموش ضرور ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ تو پول کروا رہے ہیں اب اور اس میں وہ ڈبل برتری دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو. جی بالکل. وہ ایک دیکھیں جی عشق ہے، اس کا تعلق عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. واہ واہ واہ، اٹھا نہیں سکتا عقل ہے محو تماشا. اب آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی نے بھی آگے اپنا بندوبست کر لیا ہے. انہوں نے خود کیے، مطلب ظاہر بندوبست ظاہر ہے جو خود ہی کیے جاتے ہیں، اور بڑے دکھوں سے انہوں نے الوداع بھی کیا ہے. یہ جو اس طرح کے الوداع ہے نا کہ تھینک یو ویری مچ، یہ الوداع بڑے یعنی تکلیف دہ اور بڑی وہ لاچارگی میں کیے جاتے ہیں. تو وہ ساری کوششیں بھی ہو گئی ہیں، وہاں سے الوداع بھی ہو گیا. حتیٰ کہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب الیکشن کمپین ختم ہونے کا وقت اور تاریخ بھی ایشو کر دی ہے. بالکل 6 فروری کی رات یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس 16 دن رہ گئے ہیں. ہاں ممکن ہے جی کہ یقین آ ہی جائے فائنل. اب جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں اٹس کائنڈ آف تھریٹ، فریاد کے لہجے میں، کیا اسٹیبلشمنٹ اس سے دباؤ میں آئے گی؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ اگر خلاف ہو جائے تو بات یہ ہے کہ بنایا کس نے تھا؟ اسٹیٹ نے تو بنایا تھا، اسٹیٹ نے پرورش کی تھی، پالا تھا، پوسا تھا، نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، آپ کے لیے راستے بنا کے سب کچھ آپ کو دے دیا. پرفارمنس آپ کر نہیں سکے. مطلب پریڈ لگائی رہی، فائنانس منسٹری میں پریڈ لگی رہی، پولیس میں پریڈ لگی رہی، چیف سیکرٹری آفس میں پریڈ لگی رہی. مطلب نالائکی کی کوئی ایک تو مثال تو ہے نہیں. اچھا جب نہیں چلا سکے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، یعنی آپ کے بندے تک اگلے پورے کر کے دیتے تھے، آپ اپنے مطلب پارٹی تک انٹیکٹ نہیں رکھ سکتے تھے، وہ بھی ان کا کام تھا. حکومت سول ایڈمنسٹریشن تک وہ چلا رہے تھے. فارن پالیسی میں آپ نے بربادی کر دی، جا کے عرب دوستوں کو آپ نے برباد کر دیا. نیو یارک میں جا کے آپ نے ایک نیوز چینل کا افتتاح کا اعلان کر دیا، ان کو امبیرس کیا. وہ ٹرکی، ملائیشیا، مطلب کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے شرمندہ نہیں کروایا؟ اکنامک فارن پالیسی گئی، اکانومی گئی، گورننس گئی، ایڈمنسٹریشن گئی، سب کچھ تو چلا گیا. اچھا جیسے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا یہ گر گئے. اس کے بعد سے جو انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے جس کا کلائمیکس پھر ہم نے 9 مئی کو دیکھا. اب ان کو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جذبات، لاجک اور ایموشن یہ بیلنس ہونا جی تو زندگی چلتی ہے. لاجک اگر اوور کم کر جائے تو ایک بہت ہی ڈرائی سا ٹیکنوکریٹ نکل آتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں چلتا اس طرح. ایموشن اگر اوورٹیک کر جائے تو یہ پی ٹی آئی والے نکل آتے ہیں کہ جہاں پہ لاجک ہے ہی کوئی نہیں، جذبات جس کو یہ جنون کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اب وہاں پہ لے جا، ان کو سمجھ اب تک آ ہی نہیں رہی ہے کہ آپ ناکام بغاوت کے مرتکب ہیں. اس سے بڑا طاقت کی دنیا میں جرم ہوتا کوئی نہیں. جو آپ کر سکتے تھے کر لیا، ناکام اب آپ ہو چکے ہیں.
یہ تو اگین پاکستان ایک بڑا وہ چونکہ کھلا ڈھلا ملک ہے، یہ کہنا چاہیے جتنی ان کو فریڈم ہے ابھی تک یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. کوئی ان کا یعنی اب یہ شکوہ کرنا کا اسٹیٹ آپ تو اب جو بھی سوچنے سمجھنے والا تاریخ پہ تھوڑی سی بھی نظر رکھنے والا ہے وہ اس سے واقف ہے کہ پی ٹی آئی کی ہسٹری تو ختم ہو گئی. اچھا ہاں اب بات یہ ہے کہ وہ جو اینٹی نواز یا اینٹی ٹریڈیشنل پارٹیز جو ایک بہت بڑا فگر ہے ان نمبرز، لوگ تو ہیں نا، وہ تو کہیں نہیں گئے، وہ تو موجود ہیں. ان کو نیا پلیٹ فارم چاہیے. یہ وہاں بلاول بھٹو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں، وہ آگے بڑھ کے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں جس لہجے میں پی ٹی آئی بات کرتی ہے. وہ جگہ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کامیاب ہو رہے ہیں اس میں، اس لہجے میں اب بات نہیں جی کرنے نہیں، اس طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کی شخصیت میں اور بلاول بھٹو کی شخصیت میں اس زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس طرح کا، ہاں آصفہ بھٹو اگر ان کے ساتھ مل جائے آج، اگر وہ جیسے عدنان عادل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ الیکشن تو ان کا ٹارگٹ ہے بھی نہیں. اچھا وہ اس سے اگلے الیکشن کے لیے اپنا ایک گراؤنڈ ورک وہ کر رہے ہیں. جیسے آصف علی زرداری صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرا گھوڑا تو یہی ہے، میں نے اسی پہ دوڑانا ہے، میں باہر سے تو نہیں گھوڑا لے کے آ سکتا. تو اب وہ بلاول بھٹو ظاہر ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ والی کافی ہے نہیں.